السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے آج کے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلا سوال اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ محترمہ ماہین بیگم قلم نوری کہتی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، وضو یا غسل کرتے وقت ناک میں جو نتھنی ہوتی ہے اور کان میں جو بالیاں ہوتی ہے، اس جگہ پانی کس طرح پہنچایا جائے؟ یہ مسئلہ خاص طور پر عورتوں کے تعلق سے ہے جو ان کے وضو یا غسل میں پیش آتا ہے۔ ناک میں جو نتھنی ہو یا پھر کان میں جو بالیاں ہوں یا نکال لی گئی ہوں، دونوں صورتوں میں جو سوراخ ہوتے ہیں ان سوراخوں میں پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کے ناک میں یا کان میں بالیاں اور نتھنیاں ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے پانی آسانی کے ساتھ اندر تک پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں غسل اور وضو صحیح ہونے کے لیے انہیں نکالنا ضروری نہیں ہے، بس تھوڑا سا حرکت دی جائے تاکہ اس میں پانی پہنچ جائے، آپ کا وضو اور غسل صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بالیاں ایسی ہے جو بالکل ٹائٹ ہے، فٹ ہے، انہیں حرکت دینے کے باوجود بھی اس کے اندر تک پانی پہنچتا نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں ان کو باہر نکالنا اور سوراخوں میں پانی کو داخل کرنا ضروری ہوگا۔ اور بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ناک اور کان سے زیورات کو نکال لیتی ہے، باہر رکھ دیتی ہے اور کئی سالوں تک وہ اسی طرح اپنی زندگی گزارتی ہے، تو اس صورت میں چونکہ وہ جو سوراخ ہوتے ہیں ان میں ڈسٹ اور دھول وغیرہ جم جاتی ہے، ایسی صورت میں ضروری ہوتا ہے کہ غسل یا وضو کے دوران ان کے اندر تک پانی پہنچانے کا معقول انتظام کرے اور فکر کرے، انہیں ہلا دیا کرے۔ اگلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس قلم نوری صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، بینک سے لون لے کر کاروبار یا تجارت اور بزنس کرنا کیسا ہے؟ لون لینا یہ عام طور پر بینکوں سے ہوتا ہے، اور بینک سے لون لینے کی صورت میں آپ کو سود کے ساتھ اپنی رقم واپس کروانی ضروری ہوتی ہے۔ تو سود کے تعلق سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ نہ سود لے سکتے ہیں اور نہ ہی سود دے سکتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نئے کاروبار کے اسٹارٹنگ کے لیے یا پھر کاروبار پہلے سے چل رہا ہے اس کی ترقی کے لیے، اس کی بلندی کے لیے بینک سے لون یا پھر قرض لے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے دوست احباب اور اپنے متعلقین اور رشتہ دار ان لوگوں کے پاس سے پیسے اکٹھا کر لے، قرض حسنہ لے، اور پھر جتنی بھی مناسب مدت ہو وہ مدت متعین کر کے ان لوگوں کو ان کا پیسہ اور ان کی رقم واپس کر دے، اپنا کاروبار اور بزنس چلاتے رہیں۔ بہرحال بینک سے سود کے طور پر اور لون کے ذریعے رقم لینا اور پھر کاروبار کے اندر انویسٹ کرنا یہ آپ کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ نذیر احمد کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں تو بار بار کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، 3 بار نچوڑنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ہاتھوں میں جلن ہوتی ہے، میں قرآن کریم حفظ کر رہا ہوں اور کپڑوں کی صفائی میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے، پلیز کوئی راستہ بتلائیں۔ آپ کی اس تکلیف سے خلاصی اور نجات کے لیے بہتر راستہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ شکایت ہے پیشاب کے قطرے نکلنے کی، تو پہلی فرصت میں آپ کسی اچھے ڈاکٹر اور حکیم سے رجوع کروا لیں اور علاج جاری رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو سلیسل بول کا معاملہ ہوتا ہے، کثرت سے پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں، ان کے علاج کے لیے حکماء نے ایک بہت ہی بہترین علاج بتلایا ہے کہ آپ جو انار کے دانے ہوتے ہیں ان دانوں کو نکال لیں، اس کا چھلکا الگ کر لیں، اب اس چھلکے کو آپ سکھا لیں اور بالکل سوکھنے کے بعد باریک بنا کر اس کی روسی اور بھوسی بنا لیں اور صبح شام شہد کے ساتھ اس کو کھایا کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ جو پیشاب کی تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو بار بار کپڑا نہ دھونا پڑے، اس مشقت اور تکلیف سے بچنے کے لیے آپ جب بھی پیشاب سے فارغ ہوں تو اپنے
انڈر گارمنٹس میں کوئی ٹیشو وغیرہ رکھ لیا کرے تاکہ جو بھی قطرات نکلے اس کی وجہ سے صرف ٹیشو گندا ہو، آپ اس ٹیشو کو نکال کر باہر پھینک دیا کرے تاکہ بار بار کپڑا دھونے کی اور مشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہ پڑ سکے۔ اگلا سوال کیا ہے اوسم لک بیگ نے، کہتے ہیں السلام علیکم، مجھے بہت شک ہوتا ہے ہر بات میں باہر کپڑے سکھاتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کپڑوں کو ہاتھ لگائے گا، میں بس یہی شک کرتے رہتی ہوں، پلیز کیا کروں بتلائیں۔ دیکھیے، صرف آپ کو شک اور وہم میں نہیں پڑنا ہے، ظاہر بات ہے آپ نے کپڑے دھل لیے ہیں، سکھانے کے لیے باہر گیلری میں یا اور کسی جگہ آپ نے اس کو ڈال دیے ہیں، باقاعدہ آپ اس کی نگرانی نہیں کر سکتی، آپ کو اعتماد رکھنا ہوگا، بھروسہ رکھنا ہوگا اور یقین رکھنا ہوگا کہ کوئی بھی آدمی یوں ہی چلتا پھرتا آپ کے کپڑوں کو گندا اور ناپاک نہیں کرے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ کہیں آپ کے کپڑے پر جو کہ آپ نے سکھانے کے لیے رکھ دیے ہیں کسی نے شرارت کرتے ہوئے ان کو نجس کر دیا ہے، ناپاک کر دیا ہے، اور آپ کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ فلاں جگہ نجاست لگی ہے، اس صورت میں آپ کے کپڑے ناپاک ہوں گے۔ ورنہ یوں ہی عام طور پر کوئی بندہ ان کپڑوں کو اٹھاتا ہے، ان کو چھیڑتا ہے یا پھر ان کو ہاتھ لگاتا ہے یا پھر کوئی اس کو ٹچ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں عام طور پر وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، بہت زیادہ ڈسٹرب نہ رہا کرے۔ اگلا سوال پھر سے پٹھان الیاس قلم نوری صاحب نے کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ تجارت میں ترقی کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تجارت میں ترقی کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ اور لوگوں کو دھوکہ دیے بغیر اپنا کاروبار اپنا بزنس کرتے رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے اور جو مسائل بتلائے ہیں فقہاء کرام نے، ان مسائل کی روشنی میں اپنے کاروبار کو انجام دیا کرے۔ ہر کاروبار شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ لیا کرے، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ صدقات کا خاص طور پر اہتمام کیا کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا لطیف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے یا لطیف، اس نام کو 1111 مرتبہ پڑھ لینے کی عادت بنا لے ایک وظیفے کے طور پر، اور اس یا لطیف پڑھنے سے پہلے 11 مرتبہ اور پڑھنے کے بعد بھی 11 مرتبہ، شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اسی کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ہر مغرب کے بعد 100 مرتبہ ایک مکمل تسبیح آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ کاروبار میں خوب ترقی اور برکت ہوگی۔ اگلا سوال بھی الیاس قلم نوری صاحب کا ہی ہے، کہتے ہیں نکاح قبول کرتے وقت دولہے میاں کو 5 کلمے پڑھانا چاہیے۔ نکاح صحیح ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایجاب و قبول کیا جائے، اور ایجاب و قبول کرنے کے بعد یہ جو معاملہ ہو یہ گواہوں کی موجودگی میں ہو۔ ان دونوں کاموں کی وجہ سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، صحیح اور درست ہو جاتا ہے۔ اب کلمات پڑھانا، خاص طور پر اول کلمہ، دوم کلمہ، 5 کلمات، ان کلموں کو پڑھانا نکاح صحیح ہونے کے لیے نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ مسنون ہے، اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں، اگر زوجین میں سے چاہے وہ عورت ہو یا پھر شوہر ہو، دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں پتہ چل جائے کہ ان کے عقیدے فاسد ہے، یہ کسی وجہ سے کافر ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت میں تجدید ایمان کے لیے کلمات کا پڑھانا ضروری ہوگا۔ پھر سے اگلا سوال انہی کا ہے، کہتے یہ ہیں کہ بورویل یعنی حفصہ کھدوانے سے پہلے کوئی شخص اس جگہ پانی دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنا کیسا ہے؟ اگر آپ کہیں پر بورویل کھدوانا چاہتے ہیں یا پھر کوئی کنواں کھدوانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے علاقے میں بہت سارے لوگ طرح طرح سے زمین کے اندر پانی ہے یا پانی نہیں ہے اس کی تحقیق کرتے ہیں، اور عجیب عجیب حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ زمین میں پانی ہے یا نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بہتر کام یہ ہے، افضل کام یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ بورویل کھدوانا چاہتے ہیں، پہلی چیز تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کریں۔ کسی جگہ پر جب آپ نے اس کا انتخاب کر لیا ہے کہ مجھے فلاں جگہ پر بورویل کھدوانی ہے یا کنواں کھدوانا ہے، تو آپ
استخارہ کر لیا کریں. استخارہ کرنے کے بعد اس جگہ کے بارے میں جو بھی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے اس کے مطابق آپ کام شروع کر سکتے ہیں. اور بورویل کھدانے سے پہلے آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ اس نیت سے پڑھ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اے اللہ میں فلاں جگہ بورویل کھدوانے جا رہا ہوں، فلاں جگہ پر میں کنواں کھودنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ اس جگہ میں خوب برکت عطا فرمائیے، وہاں سے خوب اچھا ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہمیں عطا کیجیے تاکہ ہم بھی پیے، ہمارے جانور پیے، ہمارے دوست احباب، ہمارے مہمان اور پوری دنیا اس سے سیراب ہوتی رہے. اس طرح کے کام کرنا ہے. اگلا سوال کیا ہے آلمونڈ ٹی وی نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر شوہر بیوی سے کہے کہ ہمارے بچے تم جیسے دکھتے ہیں، مطلب اپنی ماں پر گئے ہوئے ہیں، بچوں کی طبیعت نیچر بھی سب آپ پر گئی ہے، یہ بیوی کو کہے کہ تم ہمارے بچے یا پھر بیٹی جیسی دکھتی ہو، تو ان تمام الفاظ کے کہنے کی وجہ سے ان دونوں مرد اور اس کی بیوی ان دونوں کے نکاح پر کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے، نکاح ٹوٹتا ہے یا پھر اور کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ان تمام الفاظ کے کہنے کی وجہ سے نکاح پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا ہے. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ ماں پر گیا ہے، کبھی کہا جاتا ہے باپ پر گیا ہے، چچا پر گیا ہے، نانا اور دادا پر گیا ہے. ان الفاظ کے کہنے کی وجہ سے چاہے وہ کوئی بھی کہے، خود ماں کہے، باپ کہے یا کوئی اور تیسرا بندہ کہے، الفاظ کے کہنے کی وجہ سے نکاح پر کوئی بھی فرق اور کوئی بھی اثر پڑتا نہیں ہے. ان دونوں کے نکاح میں کوئی دراڑ پیدا نہیں ہوتی ہے. اگلا سوال مجاہد الاسلام صاحب نے کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ جو کرپٹو کرنسی ہوتی ہے، بٹ کوائن ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں کیا حکم شرعی ہے؟ ہم اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے مجاہد صاحب، جو کرپٹو کرنسی ہوتی ہے، جو بٹ کوائن ہوتے ہیں، یہ صرف ایک فرضی کرنسی ہوتی ہے. اس میں حقیقی کرنسی کے بنیادی اوصاف اور شرائط بالکل نہیں پائے جاتے. جو آپ کی نوٹ ہوتی ہے، جو آپ کے سکے ہوتے ہیں، جو آپ کے روپے ہوتے ہیں، ان روپیوں کی حیثیت بٹ کوائن کی یا پھر کرپٹو کرنسی کی نہیں ہوتی ہے. لہذا موجودہ زمانے میں بٹ کوائن یا پھر ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی، ان تمام چیزوں کی خرید و فروخت کے نام سے انٹرنیٹ پر یا الیکٹرانک مارکیٹ میں جو بھی کاروبار چل رہے ہیں، وہ سب کے سب ناجائز ہے، حلال نہیں ہے. آپ کو ان تمام کاروبار میں انویسٹ کرنے سے بہت زیادہ بچنا ہے. اور بعض مرتبہ اس میں لوگوں کو بہت زیادہ دھوکہ ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے جس کے اوپر آپ قبضہ کر سکو. یہ بس ہوا کے اندر اور الیکٹرانک شیشوں کے اوپر یا اسکرین پر چلتے ہوئے آنکڑے ہوتے ہیں، کچھ اعداد ہوتے ہیں جو آپ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں. یہ بالکل فورکس ٹریڈنگ کی طرح سود ہے جو کہ جوا کی ایک شکل ہوتی ہے. اس لیے آپ نہ بٹ کوائن خرید سکتے ہیں اور نہ ہی کسی ڈیجیٹل کرنسی میں اپنی رقم کو انویسٹ کر سکتے ہیں. اب اگلا سوال پھر سے آلمونڈ ٹی وی نے کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ مجھے وہم ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی ہم بستری کے بعد اگر کسی ایک کی بھی اچھی طرح غسل صحیح نہیں ہوا ہے، پھر وہ اسی حالت میں دوبارہ ہم بستری کر لے، اور ہم بستری کرنے کے بعد چاہے انہیں علم ہو یا علم نہ ہو، یعنی جو پہلا والا ہم بستری کے بعد جو غسل کیا گیا ہے وہ غسل صحیح ہوا ہے یا صحیح نہیں ہوا ہے، علم ہو یا علم نہ ہو، دونوں صورتوں میں، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ واپس سے وہ ہم بستری کرتے ہیں، تو اس صورت میں ان دونوں کے نکاح پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ان کے نکاح پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ پلیز اس کے بارے میں جواب دیں. شرعی حکم یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ میاں بیوی ہم بستری کر لیں اور دوبارہ ہم بستری کا ارادہ کرے تو مستحب اور افضل یہ ہے کہ پہلے وہ غسل کر لے یا پھر کم از کم وضو کر لے، اس کے بعد دوسری مرتبہ ہم بستری کرے، ایک ہی شب میں ایک ہی وقت میں. لیکن اگر غسل کرنا مشکل ہو، وضو کرنا بھی مشکل ہو، تو اس صورت میں اس سے بھی کم درجہ یہ ہے کہ آپ کلی کر لے، اپنا چہرہ دھو لے، اپنے ہاتھ دھو لے. اور اگر یہ بھی نہیں کیا گیا، بنا کسی غسل کے یا بنا کسی وضو کے یا ہاتھ پیر دھوئے بغیر دونوں ایک مرتبہ واپس سے ہم بستری کر لیتے ہیں، تب بھی شرعی اعتبار سے ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ لازم نہیں آتا ہے.
اور آپ نے جو سوال کیا ہے کہ انہوں نے پہلی ہم بستری کے بعد غسل نہیں کیا ہے یا غسل کیا ہے لیکن وہ غسل شرعی اعتبار سے صحیح ہوا ہے یا صحیح نہیں ہوا ہے، دونوں کو پتہ نہیں ہے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پتہ نہیں ہے، تب بھی اس صورت میں ان دونوں کے نکاح پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، ان کا نکاح ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ غسل کرنا یا غسل کا صحیح ہونا یا غلط ہونا اور نکاح کا فاسد ہونا یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کا کوئی تال میل اور تعلق نہیں ہے، اس لیے آپ خواہ پریشان نہ ہوں۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو بہت سارے سوالات ہیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں ان کے جوابات پیش کیے جائیں گے، تب تک کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، جتنا علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس پورے علم پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔